یہ فتنے کا دور ہے، علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے علماء کی قدر نکالی جا رہی ہے۔ ایک ٹین ڈبے بیچنے والا بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے اسے کیا آتا ہے؟ ڈاکٹر کی ڈاکٹری کو ہر ایک مانتا ہے، پروفیسر کی پروفیسری کو ہر ایک مانتا ہے، سرجن کی سرجری کو ہر ایک مانتا ہے، اگر نہیں مانتا تو عالم کے علم کو نہیں مانتا۔ تم نے دیکھا کہاں ہے عالم کو؟ تم تو زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہے، وہ عالم ہوتا ہے وہ بتاتا ہے الحمدللہ کے دال میں پیش کیوں ہے۔ تم زندگی بھر ناک رگڑتے رہ جاؤ، تمہیں پتہ نہ چلے الحمدللہ کے دال میں پیش کیوں ہے۔ تم تو کہو گے قرآن میں پیش لکھا ہے تو پیش ہے، تو ایسے ہی تو نہیں لکھ دیا نا، کوئی قاعدہ تو ہوگا۔ اصل میں تو الحمدللہ مفعول ہے، حمدت اللہ حمدن ہے، مفعول کا اعراب تو نصب ہونا چاہیے، الحمدللہ ہونا چاہیے، تو یہ الحمدللہ کیوں ہے؟ تو یہ عالم بتائے گا نا۔ تم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دی ایسے کیا آتا ہے، عالم کو نہیں آتا تو پھر پیاز بیچنے والے کو آئے گا؟ الحمدللہ میں الف لام ہے وہ کس لیے ہے؟ عہد خارجی کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، جنسی ہے، وہ کون بتائے گا؟ عالم ہی بتائے گا نا۔ الرحمن الرحیم، رحمان کا معنی ہوتا ہے بہت رحمت فرمانے والا، رحیم کا بھی معنی ہوتا ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ قرآن جا کے دیکھ لیجئے گا، لفظوں کا فرق ہوتا ہے ورنہ معنی ایک ہی ہے۔ تو جب دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو ایک ہی آنا چاہیے تھا نا، دونوں کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ عالم ہوتا ہے وہ طلباء کو بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو رحمان رحیم تو پہلی آیت میں آ چکا ہے، پھر دوبارہ کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تکرار تو نقص ہے کلام میں، تو کیوں آیا؟ تو یہ عالم بتائے گا۔ سورہ فاتحہ کے اتنے مسائل نکلتے ہیں، اگر بتانے لگوں تو رات سے صبح ہو جائے۔ علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک کون سا لفظ ہے؟ اگر آپ اسے مفعول کہیں تو مفعول آخر میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ یہ ایاک اگر مفعول ہے پہلے کیوں آیا؟ نعبد جمع کے لیے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ واحد کے لیے تو میں آتا ہے نا، جمع کے لیے ہم آتا ہے۔ چلو امام اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی جماعت ہے، امام کہہ لیتا ہے نعبدو نستعین، ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ایک تنہا بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ ایاک اعبدو ہونا چاہیے تھا واحد متکلم۔ تو یہ ہر جگہ جمع متکلم کیوں ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا۔ ابھی ہمیں بتانا پڑتا ہے، کیوں؟ ہمیں پتہ چلے نا کہ عالم ہوتا کون ہے۔ آڑی ترچھی لکیر ڈاکٹر کی آپ نے دیکھ لی تو کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے، بے شک ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہماری جان ان کے حوالے ہوتی ہے، مریضوں کے لیے شفا کا باعث ہوتے ہیں، انہیں ڈیگریڈ کرنا مطلوب نہیں ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر کی ڈاکٹری کو مانتے ہو عالم کے علم کو تو مانو۔ اب عالم بیچارہ وہ عاجزی میں آ کر کچھ کہتا نہیں تو تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ حلوہ ہے، تو عالم حلوہ نہیں ہوتا، وہ جلووں کا جلوہ ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں، ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ کبھی جاننے کی کوشش کیا ہے؟ آپ نے تو دھڑالے سے پڑھ دیا، سر پڑھ دیا، نماز میں پڑھ کے فارغ ہو گئے، کہا سورہ فاتحہ پڑھ لیا۔ ایک عالم بتائے گا سورہ فاتحہ سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، ایک عالم بتاتا ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، ایک عالم بتائے گا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا کیا ہے، ایک عالم بتائے گا اگر نماز میں سورہ فاتحہ بھول گئے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ عالم بتاتا ہے۔ عالم قرآن کا بھی محافظ ہوتا ہے، عالم آپ کے عقیدے کا بھی محافظ ہوتا ہے، عالم آپ کی نمازوں کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ کی اس طرح سے حفاظت کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں؟